السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرہ سنا شیخو پہلوان کا، اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے شہیدوں کا نام اور ان کے تذکرہ سنے۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے اور پہلے مجاہد آزادی کا نام ہے بیگم حضرت محل۔ یہ ایک مشہور مجاہد آزادی ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہیں، ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ یاد کی جاتی ہیں۔ چلیے سب سے پہلے آج انہی کا عنوان ہے، انہی سے شروع کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہدوں میں بیگم حضرت محل کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بیگم حضرت محل ایک خوددار خاتون تھیں۔ ان کے شوہر نواب واجد علی شاہ نے انگریزوں کی تمام شرائط قبول کر لینے کی آمادگی بھی ظاہر کی تھی، مگر حضرت محل کچھ اور ہی مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان شرطوں کو مان لینے میں سلطنت کی توہین سمجھی اور برسرے پیکار ہو گئیں۔ ہاتھی پر سوار ہو کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی فوج کی رہنمائی اور ہمت افزائی کی، اور مہینوں یعنی جون جولائی 1857 میں انگریزی فوجوں کا دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر کامیابی نصیب نہ ہوئی، اور ناکامی کی خاص وجہ تھی کہ گورکھے اور سکھ انگریزوں کی جانب سے لڑ رہے تھے اور ان کے پاس اچھی قسم کے اسلحے بھی تھے۔ بیگم بادل نخواستہ نیپال چلی گئیں، وہاں نانا صاحب بھی گئے ہوئے تھے۔ نانا صاحب کے ساتھ 30 دسمبر 1858 میں انہوں نے نیپال میں بھی انگریزوں کا ناکامیاب مقابلہ ندی کے ساحل پر کیا تھا، اور وہیں وہ فوت ہو گئی تھیں۔ انگریزوں نے ان کے بعد لکھنؤ کو تباہ و تاراج کر ڈالا تھا، لیکن بیگم حضرت محل تاریخ میں امر رہیں گی۔ شہید پیر علی۔ شہید پیر علی یوں تو اودھ کے رہنے والے تھے، مگر وہ پٹنہ یعنی بہار چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے کتابوں کی دکان کر لی تھی۔ وہ وطن پرست تھے اور ان کے خیالات انقلابی تھے۔ انگریزوں کی غلامی انہیں کسی حالت میں قبول نہیں تھی۔ وہ اچھے سمجھدار نوجوان تھے اور ان میں جوانی کا جوش تھا، اور شاید وہ یہ بھی سمجھتے تھے حب وطن کا مزہ شباب میں ہے، لہو میں پھر یہ روانی رہے نہ رہے۔ لکھنؤ کانپور کی طرح پٹنہ بھی 1857 میں انقلابیوں کی میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، اور پیر علی انقلابیوں کے لیڈر تھے۔ 3 جولائی 1857 کو پٹنہ کے انقلابیوں نے مل کر پیر علی کے مکان پر انقلابیوں کے لیے ہرا پرچم لہرا دیا، اور اپنی ٹولی بنا کر وہ شہر میں انقلاب کا پیغام سب کو سنانے لگے۔ ڈاکٹر لوئل انہیں روکنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، تب پیر علی نے وہیں اس کا کام تمام کر دیا اور انگریزوں کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ سکھ فوج نے آ کر انہیں گرفتار کر لیا۔ کمشنر ٹیلر کے اجلاس میں پیر علی کے مقدمہ کی سنوائی ہوئی۔ وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کا جسم خون آلود تھا، لیکن ان کی پیشانی اونچی تھی اور ان کے چہرے پر رعب تھا۔ وہ بے خوفی کے ساتھ ٹیلر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کمشنر ٹیلر نے نوجوان اور جوشیلے پیر علی کو جاں بخشی کا لالچ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اپنے تمام انقلابی ساتھیوں کے نام بتا دو اور اپنے خفیہ انقلابی مرکزوں کا مجھے پتہ بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اگر نہیں قبول ہے تو میں تم جیسے خطرناک باغی کو موت کی سزا سنا دوں گا۔ پیر علی کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو گئیں اور اس نے کڑک کر کہا، مجھے مرنا منظور ہے، مگر اپنے ملک کے ساتھ غداری کرنا قبول نہیں۔ میں مروں گا، گولی کھا کر مروں یا پھانسی پر چڑھ کر مروں، اپنے وطن کی آزادی کے لیے مروں گا۔ یہ انگریز ہی قصوروار ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی آزادی چھین لی ہے۔ ٹیلر پیر علی کے اس دلیرانہ جواب سے اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے پیر علی کو موت کی سزا سنا دی۔ سزا سن کر پیر علی نے کہا، میرے خون سے لاکھوں پیر علی پیدا ہوں گے جو انگریزی حکومت کو نیست و نابود کر دیں گے۔ شہید سید حسن عسکری۔ دہلی میں بادشاہ کے 2 لڑکوں اور ایک پوتے کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کئی خاص آدمیوں کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا تھا۔ یعنی صرف ان کو ہی قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بہت سارے خاص آدمیوں کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا تھا۔ انہی شہیدوں میں ایک تھے سید حسن عسکری، بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے خاص آدمی اور صلاح کار۔ بادشاہ نے کچھ خطوط ایران کے بادشاہ کو لکھے تھے، شاید ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ سے مدد چاہی ہو۔ وہ خط کسی طرح انگریزوں کے ہاتھ لگ گئے۔ خطوط لکھ کر وہ بنارس چلے گئے تھے تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے، مگر وہ بچ نہ سکے، انگریزوں نے ان کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ شہید بھائی بیگم شاہ زمانی۔ بیگم شاہ زمانی، جن کا بڑا بھائی بادشاہ ظفر کے دربار میں تھا، وہ باغیوں کا لیڈر بھی تھا۔ جب انگریزوں نے دلی پر پھر سے قبضہ کر لیا تو انہوں نے ان لوگوں کی تلاش کی جنہوں نے غدر میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے بغاوت میں رہنمائی کی تھی۔ بہو بیگم شاہ زمانی نے چونکہ
بغاوت کی رہنمائی کی تھی، لہذا انگریزوں نے اس کے بھائی کو لال قلعہ میں پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ لگاؤ آنکھوں سے اس خاک پاک کو گپتا، لگاؤ آنکھوں سے اس خاک پاک کو گپتا، لہو سے جس کو شہیدوں نے لالہ زار کیا۔ مشہور مجاہد جنگ آزادی عظیم اللہ خان۔ جناب عظیم اللہ خان محب وطن تھے اور ایک عالم فاضل آدمی تھے۔ وہ بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے دماغ کے انسان تھے، اور اسی وجہ سے وہ نانا صاحب پیشوا کے وکیل بن گئے تھے۔ نانا صاحب کو انگریزوں سے 8 لاکھ سالانہ پینشن ملتی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد انگریزوں نے پینشن بند کر دی تھی۔ پینشن جاری کرانے کی کوشش میں انہیں لندن بھیجا گیا تھا، مگر چونکہ انگریزوں کو پینشن نہیں دینی تھی، اس لیے وہ پھر جاری نہ ہو سکی۔ 1857 کے غدر یا جنگ آزادی میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ ان کا شمار جنگ آزادی کے لیڈروں میں ہوتا تھا۔ ہر مورچے پر انہوں نے نانا صاحب کا بڑی وفاداری سے ساتھ دیا تھا، اور ان کا ساتھ جبھی چھوٹا تھا جب نانا صاحب کانپور کے مغلوب ہو جانے کے بعد نیپال چلے گئے تھے، اور ان کے محل بٹھور کانپور کے محل کو لوٹ کر انگریزوں نے آگ لگا دی تھی۔ وہ کانپور چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے یہ نہ معلوم ہو سکا، لیکن جنگ آزادی کے مجاہدوں میں ان کا نام صفحہ اول میں ہے۔ شہید وطن عزیزن بائی رقاصہ، کانپور۔ عزیزن بائی رقاصہ ہندوستان کی وہ واحد رقاصہ ہے جس نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس کی قربانی پر تو تمام ہندوستانیوں کو ناز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے نکل کر باہر شہادت پانے کے لیے آ گئی تھی جہاں عیش و عشرت، رقص و سرود کی ہر شب محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ شاید وہ اس کے خاندانی خون کا ہی اثر تھا۔ وہ ایک چھتری کی لڑکی تھی جسے گنڈوں نے لا کر کانپور کی ایک طوائف کے ہاتھ محض 500 روپے میں فروخت کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی۔ کانپور کے چند انقلابی سرداروں سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اس پر انقلاب کا رنگ چڑھا دیا۔ خاص طور پر وہ نواب شمس الدین سے زیادہ ربط ضبط رکھتی تھی۔ ان لوگوں نے اسے نانا صاحب اور تانتیا ٹوپے سے بھی ملا دیا تھا۔ نانا صاحب نے اور تانتیا ٹوپے نے اس کی بڑی عزت کی، اسے اپنی بہن کہا اور تلوار نظر کر دی۔ تب تو وہ نانا صاحب کی زر خرید غلام بن گئی۔ اس کا کام تھا انگریزوں کی چھاونیوں میں جانا اور ناچ گا کر سپاہیوں کو خوش کرنا اور انہیں انگریزوں کے ساتھ بغاوت کے لیے تیار کرنا۔ جب انگریزوں کے ساتھ لڑائی میں ہندوستانی فوج کے لوگ زخمی ہوتے تھے، وہ ان کی خدمت بھی کرتی تھی۔ پیاسوں کو پانی پلانا اور بھوکوں کو کھانا پہنچانا بھی اس کی ذمہ داری تھی، جسے اس نے بڑی خوبصورتی سے انجام دیا تھا۔ اتنا ہی کیوں، اس نے تو مستانی نام کی طوائفوں کی ایک ٹولی بنا کر جنگ میں تلوار بھی چلائی تھی، لیکن کانپور کی جنگ جیت کر کے بھی نانا صاحب ہار گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ اس وقت انگریزوں کی ایک اور کمک آ گئی تھی۔ عزیز ان کا دلی دوست نواب شمس الدین جب لڑائی میں شہید ہو گیا تو اسے دلی صدمہ پہنچا۔ وہ ننگی تلوار لے کر انگریز قاتلوں پر ٹوٹ پڑی، بہتوں کو قتل کر کے وہ گرفتار ہو گئی۔ اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا۔ جب جنرل ہیویلاک نے اس حسینہ کو دیکھا تو وہ خود فریفتہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ معافی مانگ لے اور عیش کی زندگی گزارے۔ اس نے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا اور انگریزی سرکار کو ہی مردہ باد کہا، تو اس کے اشارے پر اسے قتل کر دیا گیا، پھر پھانسی پر لٹکا کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ شہید عزیزن بائی زندہ باد۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم۔